60 हिजरी हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद ने दमिश्क में खिलाफत का ऐलान कर दिया। तख्त नशीनी के बाद यजीद ने अपने कातिब को बुलाया और मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा के नाम खत लिखवाया, जिसमें दर्ज था कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल्ला इब्न अमर से फौरन बैत ली जाए। अगर वो इनकार करते तो इनके सर तन से जुदा कर दिए जाए। यजीद को मालूम था कि मदीने की ये 3 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अगर मेरी बैत कर ली तो पूरा मदीना मुझे तस्लीम कर लेगा। यजीद के हुक्म पर मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने रात के वक्त इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस बुलाया। इमाम हुसैन जानते थे कि रात के इस पहर वलीद बिन उतबा उन्हें दरबार में क्यों बुला रहा है, इसलिए इमाम हुसैन ने चंद हाशमी नौजवानों को भी अपने साथ ले। उस वक्त दरबार में वलीद बिन उतबा और मरवान बिन हाकिम मौजूद थे। जब वलीद ने यजीद का फरमान का जिक्र किया तो इमाम ने फरमाया, ऐसी बैत छुप कर नहीं हो सकती, कल सुबह मस्जिद में सबके सामने बात हो। मरवान ने जब इमाम हुसैन की ये बात सुनी तो उसने उतबा से फौरन कहा कि हुसैन को कत्ल कर दो। हुसैन को कत्ल करने का इससे बेहतरीन मौका फिर कभी भी नहीं मिल सकता। जवाब में वलीद ने कहा कि नहीं, मैं रसूल के नवासे को बगैर किसी जुर्म के कत्ल नहीं कर सकता। इमाम दरबार से निकले तो दूसरे दिन मक्का की जानिब रवाना हो। रवानगी से कबल रात के अंधेरे में इमाम हुसैन कब्र रसूल पर गए और रोते हुए फरमाया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत ने मुझे यजीद जैसे बदकार की बैत का कहा है। मैं उम्मत की भलाई चाहता हूँ मगर यजीद को तस्लीम नहीं कर सकता। उस रात आप बार बार कब्र अनवार पर आकर दुआ मांगने लगे और अगले रोज अहले बैत के साथ मक्का रवाना हो गए। मक्का में कयाम के दौरान कूफा से खतूत का तांता बन गया। कूफा के सरकर्दा अफराद में सुलेमान बिन सुर्द वो पहले शख्स थे जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखा। उन्होंने अपने 4 साथियों हबीब बिन मज़ाहिर, मुसब बिन नजीहा, रफा बिन शिद्दात और अब्दुल्ला बिन वाल से मशवरा करने के बाद खत तहरीर किया। उस खत में लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने आपके दुश्मन और जालिम हुक्मरान को हलाक किया। हम में इमाम नहीं है, आप तशरीफ ले आए ताकि हम आपकी इमामत में मुत्तहिद हो जाए। खत पढ़कर इमाम हुसैन ने खामोशी अख्तियार की और फौरी कोई भी जवाब ना दिया। मगर चंद दिनों बाद जिसके बाद दीगरे सैकड़ों खतूत आने लगे। उसके बाद रोजाना के 150 खतूत आने लगे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन को 12,000 खतूत मौसूल हो गई। इमाम हुसैन ने कूफियों के जज्बात को देखकर फौरी कोई भी फैसला ना किया, बल्कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं अपने चाचा मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। अगर वो देखते हैं कि कूफा के लोग वाकई मेरे साथ मुखलिस हैं तो वो मुझे आगाह कर देंगे ताकि मैं यहाँ से कूफा रवाना हो सकूं। मक्का की गलियों में शब की खामोशी थी। इमाम हुसैन नम आंखों के साथ मुस्लिम बिन अकील को रुखसत कर रहे थे। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो हजारों अफराद जोक दर जोक हानी बिन उर्वा के घर बैत के लिए आने लगे। इब्तदा में 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। चंद दिनों बाद ये तादाद 18,000 तक जा पहुंची। मुस्लिम बिन अकील ने अली कुफा को नमाज पढ़ाई, उनकी क़यादत की और इमाम हुसैन को खत लिखा। मैंने देखा कि कुफा के लोग आपके साथ मुखलिस हैं, आप तशरीफ ले आए। इधर यजीद को इत्तला मिली कि कुफा में हालात बिगड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं। किसी भी वक्त बगावत सर उठा सकती है, इसलिए फौरी इक़दामात किए जाए। यजीद ने फौरन बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को कूफा भेजा। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक मक्कार, जालिम और धोखेबाज हुक्मरान था। ये फरेबकारी में माहिर था और यजीद का सबसे ज्यादा वफादार था। कूफा में पहुंचते ही उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया, जो मुस्लिम का साथ छोड़ दे उसे आम माफी है, वो महफूज है। उसने घर घर जासूस फैलाए, हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार कर लिया जिस घर में मुस्लिम बिन अकील मौजूद थे। जैसे ही हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार किया गया तो कूफा की गलियां खामोश हो गई। जिन 18,000 लोगों ने बैत की थी सब डर, फरेब और लालच की वजह से पलट गए। मुस्लिम बिन अकील ने मगरिब की नमाज में तमाम लोगों को इकट्ठा किया। जब सलाम फेर कर पलटे तो उस वक्त सिर्फ 30 अफराद मौजूद थे। कुछ देर बाद 10 अफराद और इशा की नमाज तक सिर्फ मुस्लिम बिन अकील ही वहां मौजूद थे।
رات کے اندھیرے میں مسلم ایک گلی میں بیٹھے تھے جب ایک بوڑھی عورت نے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حسین کا قاصد مسلم ہوں۔ جو سن کر وہ عورت رو پڑی اور بولی کہ آپ آئیے میرے گھر میں پناہ لے لیجیے تاکہ میں آپ کی نانی فاطمہ سے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم بن عقیل کی شہادت قریب آ چکی تھی، کیونکہ اس بوڑھی عورت کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کے ہاں کام کرتے تھے اور عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے والے کو ڈھیر سارا انعام دینا۔ انہوں نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر موجود ہے۔ اگلی صبح 70 مسلح سپاہی اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے تو مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار نکالی اور ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ وہ اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ وہ ایک 70 افراد پر بھاری نظر آ رہے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے چھت سے پتھر پھینکے اور زمین میں گھڑے کھودے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ آپ کو زخمی حالت میں جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اپنی 3 وصیتیں عبید اللہ ابن زیاد کو بتائی۔ میرے ذمہ قرض ہے، ادا کر دیجیے، میرے جسد خاکی کو دفنا دیجیے گا اور حسین کو خط لکھ کر کہیں کہ یہاں نہ آئے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ہم نہ تجھے دفنائیں گے اور نہ ہی تیری وصیتیں پوری کریں گے۔ اس نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو کیسر کوفہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے اور ساتھ ہی ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جہاں ایک اہم بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین کوفہ کی جانب صرف کوفہ کے خطوط کے باعث ہی نہیں آئے تھے، بلکہ مدینہ اور مکہ امام حسین کے لیے انتہائی خطرناک بن چکا تھا۔ مکہ میں امام حسین حج ادا فرما رہے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ یزید کے کارندے مکہ میں دوران حج انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کی جانب روانہ ہو تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ۔ کوفہ کی جانب آنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ کوفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دارالخلافہ رہ چکا تھا اور اس باعث امام حسین کو کچھ توقع تھی کہ وہاں قیادت مل سکتی ہے۔ امام حسین مکہ سے اپنے اہل و عیال اور چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے مکہ سے روانہ ہونے سے قبل ایک مختصر سا خطبہ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، جو شخص صرف دنیا کے لیے میرے ساتھ آ رہا ہے وہ لوٹ جائے، ہمارا راستہ صرف اور صرف شہادت ہے۔ چلتے چلتے کسی مقام پر ایک شخص امام سے ملا جس نے امام حسین کو مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت سے آگاہ کیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ امام حسین کو گرفتار کریں یا پھر بیعت پر مجبور کریں۔ حر نے امام حسین سے کہا، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، بیعت کیجیے۔ امام حسین نے بلند لہجے میں کہا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت میرے لیے باعث ذلت ہے۔ اس وقت ظہر کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ امام نے نماز ظہر پڑھائی جس میں حر کے سپاہیوں نے بھی شرکت کی۔ نماز کے بعد امام نے مختصر سے خطبہ دیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، لوگوں اگر تم مجھ سے نفرت رکھتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے جواب دیا، مجھے حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ تب امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ تو میں اس ظالم کے سامنے جاؤں گا اور نہ ہی یزید کو تسلیم کروں گا۔ حر نے امام حسین کا راستہ بدلوا کر کربلا کی جانب موڑ دیا۔ امام حسین نے نہر فرات کے قریب خیمہ لگایا۔ امام نے پہلے وہ جگہ خریدی اور پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو جواب ملا یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خون سے زمین رنگین ہوگی۔ اگلے دن عمر بن سعد کی قیادت میں عبید اللہ بن زیاد نے 30,000 کا بڑا لشکر امام حسین کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے صاف صاف امام حسین سے کہا کہ یا تو یزید کی بیعت کیجیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، لیکن امام حسین نے اس کے سامنے 3 تجاویز رکھی، مجھے واپس مدینے جانے دو، یا مجھے سرحد پہ جہاد کے لیے جانے دو، یا پھر یزید کے روبرو جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ مگر ابن زیاد لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ بیعت کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فوراً عمر بن سعد کو تحریری حکم نامہ جاری کیا کہ حسین پر اور اس کے اہل و عیال پر پانی بالکل بند کر دیا جائے، حسین اور اس کے ساتھیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے، اور ان پر ایسے سختی کی جائے جیسے قیدیوں پہ سختی کی جاتی ہے۔ اس حکم کے بعد عمر بن سعد نے دریائے فرات پر پہرا لگا دیا۔
یہ 8 محرم کی صبح تھی۔ حضرت عباس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور وہ امام حسین کے سامنے کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں مولا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اجازت دیجیے میں پانی لے کر آؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، جاؤ مگر جنگ کے لیے نہیں، صرف پانی لینے کے لیے۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ، نیزہ اور علم لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ دریائے فرات پر عمرو بن حجاج کی قیادت میں 500 سپاہی موجود تھے۔ حضرت عباس سپاہیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچے۔ دریا کا پانی ہاتھ میں لیا، لیکن جیسے ہی پانی لبوں تک لائے تو اچانک تھم گئے اور خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے نفس، حسین پیاسے ہوں اور تم ٹھنڈا پانی پیو، یہ کہاں کی وفاداری ہے؟ آپ نے مشکیزہ بھرا اور خیمے کی جانب چل پڑے۔ آپ نکلے تو زراطہ بن شریک نے آپ کے بازو پر تلوار ماری، حکم بن طفیل نے بایاں بازو کاٹ دیا، حرمل بن کاہل نے تیر مارا اور اسی لمحے شمر لعین نے سر پر گزر مارا، جس سے آپ زمین پہ آ گرے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین نے آپ کو اٹھایا اور خیمے تک لے گئے۔ 10 محرم الحرام تک میدان خالی ہو چکا تھا۔ 72 پروانے ایک ایک کر کے شمع رسالت پر قربان ہو چکے تھے۔ عباس کا علم جھک چکا تھا، علی اکبر کی جوانی خاک ہو چکی تھی، قاسم کا بچپنا نیزوں پر قربان ہو چکا تھا، علی اصغر کی معصومیت حرمل کے تیر سے بہہ چکی تھی۔ اب میدان میں صرف ایک شخصیت حسین ابن علی موجود تھے، جس کے جسم پر لا تعداد تیروں، تلواروں اور نیزوں کے نشان موجود تھے۔ آپ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کربلا میں آواز دی، اے لوگو بتاؤ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا میں نے کسی کا مال چھینا ہے؟ لیکن انعام کی لالچ میں ان بزدلوں کے ضمیر سو چکے تھے۔ ان کے سامنے انہی کے رسول کا نواسہ کھڑا تھا، جس کے وہ خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ یزید کے لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور اچانک ایک نیزہ امام حسین کی کمر پر آ کر لگا۔ امام جھکے تو ایک تیر آپ کے دل میں پیوست ہو گیا۔ امام زمین پر گرے اور پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ لالچی درندے شمر لعین، سنان اور خولی آگے بڑھے۔ سنان نے نیزہ مارا اور شمر لعین آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا اور خنجر سے 9 وار کی اور آپ کا سر تن سے جدا کر